کو چھپایا وہ دو قسم کی تھی۔ بعض چیزیں وہ تھیں کہ جن کے چھپانے سے کوئی شرعی حکم متاثر ہوتا ہے، بعض چیزیں ایسی تھیں کہ جن کو چھپانے سے شرعی حکم متاثر ہوتا ہے۔ اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو چھپانے سے شرعی حکم متاثر نہیں ہوتا، صرف اس چھپانے والے کی ایک حقارت ہے، تذلیل ہے، یہاں تک ہے۔ فرمایا جن چیزوں کے چھپانے کی وجہ سے کوئی شرعی حکم متاثر ہوتا تھا، میرے پیارے نبی نے ان چیزوں کو کھول کر بیان فرما دیے، اور جن چیزوں کی وجہ سے کوئی شرعی حکم متاثر نہیں ہوتا تھا، صرف اس کے بیان کرنے سے اس آدمی کی ایک حقارت اور تذلیل ہو جاتی، تو ان چیزوں کو میرے پیارے پیغمبر نے نہیں چھیڑا، وہ چھوڑ دی، چونکہ کسی کو ذلیل کرنا اور کسی کو حقیر کرنا مقصد نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا میرے پیارے پیغمبر آگے ہیں، اسی لیے ہم کہتے ہیں، بارہا میں کہتا ہوں، بڑا نازک دور ہے، بڑا نازک وقت ہے۔ اس دور میں اپنے ایمان کی حفاظت بڑی مشکل چیز ہے۔ لوگ بعض اوقات خالی الذہن ہوتے ہیں، اور کوئی آدمی جو بہت زیادہ مشہور ہو، لوگ سمجھے علم والا ہے، اور وہ کوئی ایسی بات کر دے کہ جو قرآن کے خلاف ہو، حدیث کے خلاف ہو، تو اب لوگ تو کہتے ہیں یہ بہت بڑے عالم نے کہہ دیے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کے خلاف اگر کوئی بڑے سے بڑا بھی بات کر دے اور وہ غلط ہو تو وہ غلط ہی ہے۔ ایک تازہ مثال میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کل ایک جنازہ تھا، اس جنازے میں ایک بڑے نامور مشہور صاحب نے ایک بات بیان کر دی جو کہ 100% قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے، مسئلے کے خلاف ہے، لیکن بہت بڑا جمع غفیر، بڑا مجمع تھا، حرام کسی کو ٹچ سے مس ہو۔ وہ بات یہ تھی کہ کسی آدمی کا نام لے کر بتایا جو کہ وہ بھی مجمع میں موجود تھے، کہ فلاں صاحب کو خواب آیا ہے، اور اس خواب کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی اچھرے والے قبرستان کی زیارت کرے گا وہ جنتی ہے۔ یہ کل کی بات ہے، پرانی نہیں، کہ فلاں صاحب کو خواب آئی ہے، اور اس خواب میں گویا کہ یہ بتایا گیا انہیں کہ جو آدمی اچھرے والے قبرستان کی زیارت کرے گا وہ آدمی کیا ہے؟ اچھرا، اچھرے والے قبرستان کی زیارت کرے گا وہ جنتی ہے۔ اب آپ سوچیں، یہ قرآن کا اور حدیث کا پکا مسئلہ ہے کہ کسی کا خواب کسی کے حق میں حجت اور دلیل نہیں ہوتا، خواب سچا صرف اللہ کے پاک پیغمبر کا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کا خواب وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ کی وحی ہوتا ہے، وہ سچا ہوتا ہے، وہ یقینی ہوتا ہے، وہ پکا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی آدمی کا چاہے کتنے بڑے سے بڑا، بزرگ سے بزرگ تر بزرگ کیوں نہ ہو جائے، کسی کا خواب
دوسرے کے حق میں دلیل حجت نہیں ہوتا۔ اور یہ کتابیں ساری بھری پڑی ہیں جن میں یہ مسائل ہیں۔ اب کیا ان لوگوں کی نظروں سے یہ مسائل نہیں گزرتے ہیں، لیکن لوگوں کی شاباش لینے کے لیے ایسا حق کو چھپاتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ یا اللہ، اس امت بیچاری کا کیا قصور ہے، کیوں ظلم ہو رہا ہے ان پر؟ المیہ یہ ہے۔ تو اب کتنی تعداد میں لوگ، اور کئی لوگ، مجھے آج کی یہ رپورٹ ہے، چونکہ یہ بڑی نازک بات تھی، مجھے کسی آدمی نے بتایا کہ 2-4 آدمی میرے علم میں ہیں جو کہہ رہے تھے یار پہلے تو ارادہ نہیں تھا قبرستان تک جانے کا، اب جانا پڑے گا تاکہ ہم بھی جنتی ہو جائیں۔ اس لیے آپ خوش نصیب ہیں، بس قرآن حدیث کے ساتھ جڑے رہیں۔ دائیں بائیں توبہ بڑا نازک مسئلہ ہے۔ اب اگر جو آدمی یہ ذہن بنائے گا یہ جو بیان کرنے والے صاحب ہیں ان کا معاملہ کیا ہوگا، وہ تو قرآن و سنت کی روشنی میں واضح ہے، انہوں نے تو اپنی آخرت تباہ کی اگر توبہ تائب نہ ہوئے، لیکن مخلوق خدا کو اس غلط نظریے پر ڈالنا۔ دوسری چیز اللہ کریم نے فرمایا ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے قرآن نازل کیا ہے، میرا پیارا پیغمبر آ گیا ہے، میرا رسول آ گیا ہے، میرا نبی آ گیا ہے، اور وہ تمہیں میری کتاب قرآن مجید کے ذریعے سے صراط مستقیم سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ بالکل ٹھوس بات، قرآن والی بات، حدیث والی بات۔ دائیں بائیں جانے کی ضرورت ہی من گھڑت قصے، کہانیاں، جھوٹی باتیں، خوابیں۔ ہمارے دین کی بنیاد قرآن پر ہے، حدیث پر ہے، ہمارے دین کی بنیاد خوابوں پر نہیں ہے۔ یا ترجمے پر ذرا بہت غور، الفاظ دیکھیں، قرآن کے سمجھانے پر قربان جائیں۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اہل کتاب یہود اور نصارہ۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاکم، تحقیق آ گیا ہے تمہارے پاس، جا آ گیا، کم تمہارے پاس، رسولنا ہمارا رسول۔ اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ قد جاکم، تحقیق آ گیا ہے تمہارے پاس، رسولنا ہمارا رسول۔ وہ کیا کرتا ہے؟ یبین لکم، بیان کرتا ہے تمہارے لیے، یبین بیان کرتا ہے، لکم تمہارے لیے، کثیراً بہت سی وہ چیزیں، مما کنتم تخفون من الکتاب، جن کو تم اللہ کی کتاب سے چھپاتے تھے۔ تم نے اللہ کی کتاب کی ان چیزوں کو چھپایا۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، تحقیق تمہارے پاس آ گیا ہمارا رسول، یبین لکم، بیان کرتا ہے تمہارے لیے، کثیراً بہت سی ان چیزوں کو، مما کنتم تخفون من الکتاب، جن کو تم چھپاتے تھے اللہ کی کتاب سے۔ تخفون چھپانا، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٌ،
اور درگزر کر دیتا ہے میرا رسول بہت ساری چیزوں کو، یعفو درگزر بیان نہیں کرتے بہت ساری چیزوں کو۔ تو میں نے بتا دیا ہے جو ضروری چیزیں ہیں، شرعی حکم ہے، اس کو تو بیان کرتے ہیں میرے رسول، اور جو چیزیں ضروری نہیں ہیں ان کو میرے رسول چھوڑ دیتے۔ یہاں تک تو رسول اللہ کی آمد کا تذکرہ تھا۔ اگلے جملے میں اسی آیت کے اندر قرآن کا ذکر، قد جاکم، تحقیق آ چکا ہے تمہارے پاس، من اللہ، اللہ کی جانب سے، نور و کتاب مبین، ایک نور اور روشن کتاب۔ یہاں نور اور کتاب مبین سے مراد قرآن کریم ہے کہ اللہ نے قرآن بھیجا جو نور ہی نور ہے اور کھول کر حق بتانے والی کتاب ہے۔ تو آیت کے شروع میں رسول و نام رسول اللہ کا تذکرہ آ گیا، اور آیت کے آخر میں نور و کتاب مبین کے اندر قرآن کریم کا تذکرہ آ گیا۔ آئی بات سمجھ؟ ہاں بس چونکہ وہی تحریف ہے، چونکہ ایک ہی آیت کے اندر جب پہلے رسول کا ذکر آ گیا تو آخر میں کیا پھر رسول کا ذکر آئے گا ایک ہی کلام کے اندر؟ وہ چونکہ کلام کی حقیقت کو جانتے نہیں، سمجھتے نہیں، فصاحت نہیں سمجھتے۔ پھر دوسری بات، یہاں نور و کتاب مبین، اس کے بعد جو اگلی آیت شروع ہوئی، یہدی بہ اللہ بہ، یہ ضمیر مفرد کی ہے۔ اگر نور سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوتی اور کتاب مبین سے مراد قرآن ہوتا تو بے ہی نہیں ہونا چاہیے تھا، پھر بے ما ہونا چاہیے تھا۔ کیونکہ اس طرح کا کلام اگر ہم کریں تو بہت بڑی غلطی ہے، تو اللہ کے کلام میں ایسی غلطی۔ یہدی بہ اللہ، اللہ کریم نے قرآن نازل کیا، اور اللہ فرماتے ہیں یہدی بہ اللہ، قرآن کے ذریعے سے اللہ ہدایت دیتا ہے۔ ہدایت قرآن سے حاصل ہوگی، ہدایت والا راستہ قرآن والا ہے۔ یہدی بہ اللہ، اس کی وجہ سے اللہ ہدایت دیتا ہے، من اتبع رضوانہ، جس نے پیروی کی اللہ کی رضا کی، یعنی جس نے اللہ کو راضی کرنا چاہا، رسول کو راضی کرنا چاہا، اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے اس کو ہدایت دیتا ہے۔ سبل السلام، سلامتی کے راستے، سبل جمع ہے سلام، سلامتی، سلامتی کے راستوں پہ میرا اللہ چلاتا ہے۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور میرا وہ پیارا پیغمبر قرآن پڑھ کر یخرجو، نکالتا ہے اللہ کا رسول، نکالتا ہے اللہ کا نبی ان لوگوں کو من الظلمات، اندھیروں سے۔ یہاں ظلمات سے مراد کفر کے اندھیرے، شرک کے اندھیرے، جہالت کے اندھیرے، بدعات کے اندھیرے، رسم و رواج کے اندھیرے، خرافات کے اندھیرے، یہ جتنے بھی اندھیرے ہیں غلط، میرا پیارا پیغمبر قرآن پڑھ کر ان اندھیروں سے لوگوں کو نکالتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں آپ کی ولادت با سعادت ہوئی، جس دور میں آپ کو نبی بنایا گیا، وہ بڑا ہی مشکل دور تھا۔ لوگ پورے گمراہی پر قائم تھے، حق کا کہیں نام نہ تھا، شرک ہی شرک تھا، کفر ہی کفر تھا، ہر آدمی کا اپنا اپنا ایک رخ تھا زندگی گزارنے کا دینی اعتبار سے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے اس معاشرے میں آ کر، جب لوگ ہر طرح کے باطل اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے، اللہ کے نبی نے قرآن سنا کر لوگوں کو ان اندھیروں سے نکالا۔
تو اندھیروں سے نکالنے کا ذریعہ قرآن ہے، قرآن کے ذریعے سے تربیت کی جائے، قرآن وہ سنا کر لوگوں کی رہنمائی کی جائے کہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں لہذا ہمیں اس طرح کا ہونا چاہیے۔ یخرجہم نکالتا ہے انہیں رسول ہمارا من الظلمات اندھیروں سے الی النور نور ایمان کی طرف۔ یہاں نور سے مراد کیا ہے؟ ایمان۔ نکالتا ہے انہیں نور ایمان کی طرف بِإِذْنِهِ اللہ کے حکم کے مطابق، جیسے اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا فذکر، ذکر امر کا صیغہ ہے اور خطاب رسول اللہ کو ہے۔ فذکر اے میرے پیارے پیغمبر آپ لوگوں کو نصیحت کریں، آپ لوگوں کو سمجھائیں، لوگوں کو واعظ کریں بالقرآن، قرآن سنا سنا کر۔ تو جب قرآن چھوڑیں گے تو پھر کچھ تو سنانا ہی ہے، پھر خوابیں ہی ہیں۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ نکالتا ہے ہمارا رسول لوگوں کو اندھیروں سے إِلَى النُّورِ نور ایمان کی طرف، نور ہدایت کی طرف، بِإِذْنِهِ اللہ کے حکم کے مطابق۔ چونکہ طریقہ تبلیغ بھی اللہ نے قرآن میں جا بجا بیان کیا ہے کہ تبلیغ کرنی ہے، تبلیغ کرنے کا طریقہ کیا ہو، انداز کیا ہو، جا بجا اللہ نے مختلف طریقوں سے۔ اللہ اکبر۔ وَيَهْدِيهِمْ اور رہنمائی کرتا ہے ہمارا رسول ان لوگوں کی، یہدی رہنمائی کرنا، ہدایت دینا، ہدایت پہ لگانا، ہدایت پہ لانا، ہدایت بتانا۔ وَيَهْدِيهِمْ اور یہدی کا ضمیر فاعل رسول اللہ کی ذات ہے۔ وَيَهْدِيهِمْ اور رہنمائی کرتا ہے اللہ کا رسول ہم ان لوگوں کی اِلیٰ صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف۔ صراط مانا راستہ، مستقیم بمانا سیدھا، اور سیدھا راستہ وہی ہے جو قرآن والا ہو، سنت والا ہو، وہ سیدھا راستہ ہے۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ وَالْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ۔ یہاں سے آگے اہل کتاب یہود و نصارہ کی کچھ غلط باتوں کا تذکرہ کیا کہ یہ بات ان میں پائی جاتی ہے اور یہ غلط ہے۔ مثلا ان باتوں میں سے عیسائیوں کے اندر جو ایک بات پائی جاتی ہے وہ یہ ہے، وہ کہتے تھے کہ اللہ وہ مسیح ابن مریم ہی ہے۔ جو اللہ ہے، جس کو اللہ کہتے ہیں، جس کو معبود کہتے ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام ہی ہیں۔ تو گویا اللہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں آ گیا ہے، یہ عیسائی کہتے تھے اور آج بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کی کہ جو لوگ یہ بات کہتے ہیں، جن کا یہ عقیدہ ہے، یہ ان کا ذہن ہے، یہ ان کی سوچ ہے، زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہیں، معبود ہیں، وہ لوگ کافر ہیں۔ اور اس سے اشارہ کر دیا گیا کہ جو بات غلط ہو، اللہ کے دین کے خلاف ہو، اللہ کی کتاب کے خلاف ہو، اس غلط کو غلط کہنا چاہیے۔ مگر اس زمانے میں غلط کو غلط کہنا، ہاں
لقد کفر الذین، البتہ تحقیق یقیناً پکی بات ہے کافر ہو گئے وہ لوگ۔ لقد لام بھی تاکید کے لیے، قد بھی تاکید کے لیے، کافرہ ماضی کا صیغہ تاکید کے لیے۔ لقد کفر، البتہ تحقیق کافر ہو گئے، الذین وہ لوگ، قالوا جنہوں نے کہا، ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک اللہ وہ مسیح ابن مریم ہی ہے، بے شک معبود وہ مسیح ابن مریم ہی ہے۔ وہ لوگ کیا ہیں؟ کافر ہو گئے۔ یہاں عیسیٰ علیہ السلام کا اسم گرامی ذکر کرنے کے بجائے ان کا لقب ذکر کیا گیا ہے، المسیح۔ بتاؤ مسیح عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں کہا گیا ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بالکل صحیح ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ بچے کی نسبت تو والد کی طرف ہوتی ہے، تو یہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ان کی والدہ ماجدہ کی طرف کیوں کی گئی ہے؟ ہاں، هو المسیح ابن مریم۔ قل، اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے ان کے اس نظریہ کی اور اس عقیدہ کی تردید کی ہے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ہی معبود ہیں، یہ ان کا عقیدہ بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کی اور دلیل کے ساتھ سمجھایا۔ فرمایا میرے پیارے پیغمبر، آپ ان لوگوں کو یہ کہیں کہ ذرا غور کرو، اگر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو سزا میں، عذاب میں اپنی پکڑ میں لے لے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اپنی سزا میں، اپنی گرفت میں لے لے، اور اللہ ہلاک کرنا چاہے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام ان کی والدہ کیا تمام کی تمام مخلوق پر غور کر لو، اگر اللہ تعالیٰ اپنی پکڑ میں لے لے اور اللہ ہلاک کرنا چاہے تو بتاؤ کون بچا سکتا ہے؟ فرمایا جو پکڑ میں آئے، جو کسی کا مجبور ہو، کسی کے ماتحت ہو، وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام ہر اعتبار سے اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے تو پیدا ہو گئے، ان کا پیدا ہونا اپنے اختیار میں نہیں تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا چلنا پھرنا بڑا ہونا اپنے اختیار میں نہیں تھا، اللہ نے بڑا کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں پر اٹھایا جانا ان کے اپنے اختیار میں نہیں تھا، اللہ نے اٹھا لیا، اللہ جب چاہے گا نازل کر دے گا۔ یہی حال ہے ان کی والدہ ماجدہ کا۔ تو جو اختیار رکھنے والا ہوتا ہے، معبود وہ ہوتا ہے جو کسی کے حکم کا پابند ہو، کسی کے ماتحت ہو، وہ الہ، وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ قل، کہہ دیجئے، یہ قل کا خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ قل کہہ دیجئے، فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، من کون، یملک مالک ہو سکتا ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، شیئن کسی بھی چیز کا ذرہ برابر۔ قل کہہ دیجئے، فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، کون مالک ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب اور گرفت سے،
ذرہ برابر بچانے کا، ان ارادہ اگر اللہ ارادہ کر لے، ان یہلک المسیح ابن مریم، یہ کہ اللہ کریم ہلاک کر ڈالے مسیح ابن مریم کو، وَأُمَّهُ اور ہلاک کر ڈالے ان کی ماں کو، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا اور زمین کی ساری مخلوقات کو اگر وہ ہلاک کر ڈالے، کون ہے بچا سکنے والا؟ آگے پھر اللہ تعالیٰ کی توحید پر دلیل بیان کی گئی مختصر سی، فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی۔ بادشاہ وہ ہوتا ہے جس کا حکم چلے، آسمانوں پر حکم بھی اللہ کا چلتا ہے۔ یہ تمام سیارات، ستارے، شمس و قمر، سب چیزیں اللہ کے حکم کی پابند، سب چیزوں پر اللہ کا حکم چلتا ہے۔ درختوں پر اللہ کا حکم، جب حکم آ گیا ہرے ہو گئے، جب خشک ہونے کا حکم ہوا خشک ہو گئے، پھل دینے کا حکم ہوا پھل آ گیا، پکانے کا حکم ہوا پک گیا۔ ہر چیز پر، کائنات کے ذرے ذرے پر حکم کس کا چلتا ہے؟ وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے ہے ملک السماوات بادشاہی آسمانوں کی، وہاں بھی اللہ کا حکم چلتا ہے، والارض اور اللہ ہی کے لیے بادشاہی زمین کی، وما بینہما زمین و آسمان کے درمیان کے جہان پر بھی اللہ ہی کا حکم چلتا ہے، یہاں بھی بادشاہی اللہ کی۔ یخلق ما یشاء اللہ کریم پیدا کرتا ہے جو چاہے۔ کیا کیا شکلیں بنائی اللہ کریم نے، انسان کو پیدا کیا اور یہ شکل دے دی، اور ہر انسان کی شکل دوسرے کی شکل سے مختلف۔ یہ ایسا ایک واضح چیز ہے، ہم روزانہ مشاہدہ کرتے ہیں، سوچو تو صحیح، یہ شکل خود بخود تو نہیں بن گئی، یہ نقشہ کسی بنانے والے نے بنایا ہے، اور کتنا نازک نقشہ۔ تو فرمایا اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہے، جس طرح چاہے، جس کو چاہے، جس انداز سے چاہے، جس شکل و صورت پر چاہے۔ انسانوں کو بنایا، جانور قسم بقسم بنائے، عجیب عجیب چیزیں بنائیں، سمندر کی مخلوقات کو دیکھو عجیب عجیب بنائیں، کیا شکلیں بنائیں، پھول اللہ نے عجیب عجیب بنائے، رنگ عجیب عجیب اس میں بھرے، حیران رہ جاتا ہے انسان۔ جی حکمت تو اللہ تعالیٰ کی اپنی بے شمار ہیں، بنیادی جو حکمت اس میں سمجھ آتی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو رسولوں سے وعدہ لیا تھا عالم میثاق میں، جیسے وہاں سب روحوں سے وعدہ ہوا الستو بربکم، وہاں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی روحوں سے علادہ کر کے یہ وعدہ لیا کہ میرا نبی آخر الزمان جب آ جائے تو آپ نے ان کی پیروی کرنی ہے۔ اب وہ نبیوں کا دور تو گزر گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس ذات بابرکات کو اٹھا کر اللہ نے تاکہ یہ ظاہر کر دیا کہ یہ محض ایک فرضی چیز نہیں تھی، کرنے والوں نے اتباع کر کے دکھائی ہے۔
وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ، اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی، والارض، اور بادشاہی ہو تو مراد یہ ہے کہ آسمانوں پر بھی حکم کس کا چلتا ہے، زمین پر بھی کس کا چلتا ہے، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور ان کے درمیان کے جان عالم فضا، اس کا بادشاہ بھی کون ہے، یہاں بھی حکم کس کا چلتا ہے، اللہ کی مرضی، سورج کو جب طلوع کر دے، مرضی چھپا لے، مرضی کبھی کسوں کو طلوع کرے، کبھی کیا ٹائم ہو، بدلتے رہے موسم، اللہ کے حکم کا پابند ہے۔ اللہ کی اپنی مرضی، ہمارا امر، ہمارا سوچ خیال وہ تو بالکل متضاد ہے۔ اگر انسانوں کے اوپر یہ چیزیں چھوڑی جاتی تو کائنات کا نظام ہی نہیں چلتا، لڑ لڑ کر مر جاتے۔ اللہ کی مرضی بارش برسائے، مرضی نہ برسائے، مرضی جتنی برسائے، مرضی جہاں برسائے، ورنہ انسان ایک ہی وقت میں کوئی چاہے گا بارش ہو، کوئی چاہے گا نہ ہو۔ ایک دفعہ ایک آدمی کی دو بیٹیاں شادی شدہ دونوں والد کے گھر میں آ گئیں، تھوڑا بادل آیا تو ایک دعا کرنے لگی، اللہ بارش کر دے، اللہ موسلا دھار بارش برسا، خوب بارش برسا اللہ کریم۔ دوسری کہہ رہی ہے اللہ بارش نہ برسانا، اللہ اس بادل کو دور کر دے، اللہ بارش نہ برسانا۔ کسی نے پوچھا یہ کیا ہے، ایک ہی وقت میں ایک دعا کر رہی ہے، دوسری متضاد دعا کر رہی ہے۔ وہ جو کہہ رہی تھی بارش ہو جائے وہ تھی زمیندار، کہا جی زمین میں فصل کاشت کرنی ہے اور وتر نہیں ہے زمین میں، تاکہ بارش ہو جائے پھر ہم زراعت کاشتکاری کر سکے، ہم تو اس انتظار میں ہیں، بارش کی ضرورت ہے، وتر کے بغیر تو فصل ہوگا نہیں۔ اور دوسری کہنے لگی ہم کو مہاریں، آج ہی ہم نے برتن بنا کر خشک ہونے کے لیے باہر رکھے ہیں، وہ پہلے دھوپ میں خشک ہوتے ہیں، اس کے بعد ان کو آگ پر پکایا جاتا ہے، تو اگر بارش ہوگی تو ہمارے سارے برتن ضائع ہو جائیں گے۔ اسی لیے اللہ کریم نے یہ نظام اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ ہاں وہ جدا بات ہے جب موسم میں انسانوں کی مجموعی ضرورت ہو اور بارش نہ ہو، تو وہاں بھی قرآن اور حدیث کا یہی حکم ہے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اللہ سے بارش مانگو تاکہ اللہ کریم بارش کر دے۔ اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا استغفروا ربکم، اگر بارش نہ ہو تو آپ نے رب سے معافی مانگو۔ وہ سمجھ لو کہ یہ تمہارے گناہوں کی کثرت کا نتیجہ ہے، بارش رک گئی ہے۔ استغفروا ربکم، آپ نے رب سے معافی مانگو، بخشش مانگو۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ آسمان سے خوب موسلا دھار بارش اتار دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے، ایک آدمی دوران خطبہ آیا، اس نے کہا اے اللہ کے رسول بارش کی ضرورت ہے، بارش ہو نہیں رہی، مویشی مر رہے ہیں، جانور مر رہے ہیں، زمین خشک ہو چکی ہے، پیداوار نہ گھاس کی ہے نہ فصل کی ہے، انسان مرنے کے قریب ہیں، اے اللہ کے رسول اللہ سے دعا کر دیں اللہ بارش برسا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران خطبہ ہی دعا فرما دی، اور جو ہی خطبہ مکمل ہوا نماز پڑھائی، اور نماز کے بعد وہ موسلا دھار بارش ہوئی کہ لوگوں کا مسجد سے نکلنا مشکل ہو گیا، اور پورا ہفتہ بارش رہی۔ دوسرے جمعے کو وہی آدمی آیا یا کوئی اور آیا،
غالب خیال یہی ہے کہ وہی آیا، کہنے لگا اے اللہ کے رسول بارش بہت ہو گئی ہے، جانور مرنے کے قریب ہیں، لوگ تباہ ہو جائیں گے، فصل تباہ ہو جائے گی، باغات تباہ ہو جائیں گے، اے اللہ کے رسول اللہ سے دعا کر دیں۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر نے ہاتھ اٹھا لیے، اللہم لا علینا وحوالینا، یا اللہ اب مدینہ اور مدینہ کے قرب و جوار والوں کو بارش کی ضرورت نہیں رہی، ان کی ضرورت پوری ہو گئی ہے۔ اللہ کریم مدینہ کے ارد گرد بستیاں علاقے جہاں ضرورت ہے میرے اللہ وہاں برسا دے۔ انداز دعا بھی بتا دیا۔ ایسے موقع پر یہ دعا نہ کیا کرو اللہ بارش بند کر لے، فرمانا دعا ایسی کرو کہ اللہ کریم یہ تیری رحمت ہے، اب اس کو وہاں برسا جہاں ضرورت ہے۔ صحابہ کرام فرماتے اللہ کے نبی نے دعا مانگی اور مدینہ طیبہ کے اوپر سے بالکل گول شکل میں بادل دور ہو گیا، دائیں بائیں سب بادل تھے اور درمیان میں گول دائرہ مدینہ شہر کے اوپر اور مدینہ کے قرب و جوار کی بستیوں پر، وہاں بالکل موسم صاف تھا اور بادل دور ہو گیا۔ صحابہ کرام اس کا نقشہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں بالکل ایسے سمجھو جس طرح کوئی آدمی پگڑی سر کے اوپر باندھے تو درمیان سر کا ننگا چھوڑ دے، فرمایا ارد گرد ساری پگڑی ہو اور درمیان سے برا نہ ہو، اس طرح مدینہ کے ارد گرد بادل تھا اور مدینہ شہر پر اس طرح صفائی تھی۔ یخلق ما یشاء، اللہ کریم پیدا کرتا ہے جو چاہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ یہ تو دریائی کوزے میں بند کر دیا، ہر شے پر قادر ہے۔ اس سے اگلی آیت میں یہود اور نصارہ ہی کی ایک غلط سوچ کا اور غلط عقیدے کا، غلط نظریے کا، غلط فکر کا جواب دیا گیا، تردید کی گئی۔ ان میں یہ بات غلط تھی، یہودی کہتے تھے ہمارا اللہ کے ساتھ خاص تعلق ہے، ہم تو اللہ کے بڑے پیارے ہیں، مقرب ہیں، بس یوں سمجھو کہ جس طرح باپ اور بیٹے کا تعلق ہوتا ہے ہمارا تو اللہ کے ساتھ ایسا تعلق ہے، ہم تو اتنے اللہ کے قریبی ہیں، اتنے اللہ کے پیارے ہیں، ہم کوئی عام لوگ تو نہیں ہیں۔ اور بہن یہی بات کہی نصارہ نے بھی، وہ کہنے لگے نہیں ہم اللہ کے بڑے محبوب، بڑے پیارے، ہم اللہ کے بس بیٹوں کی طرح، جس طرح یعنی تشبیہ کا جملہ ہے یہ، یعنی یہود و نصارہ حقیقتاً سچ مچ اللہ کو باپ اور اپنے آپ کو بیٹا ایسے نہیں تھا، یعنی وہ تشبیہ کا جملہ ہے۔ ہمارا اللہ کے ساتھ ایسا تعلق ہے، قرب میں، پیار میں، شفقت میں، رحمت میں، کہ جس طرح باپ اور بیٹے کا تعلق ہوتا ہے آپس میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس نظریے کی تردید کی کہ یہ غلط ہے۔ اے میرے پیارے پیغمبر آپ ان سے پوچھیں کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے یہ پیغام آ چکا ہے کہ تمہاری غلط باتوں پر، تمہارے کفر پر، تمہارے شرک پر تمہیں مرنے کے بعد سزا ہوگی، دنیا میں بھی سزا ہوئی اور آخرت میں سزا ہوگی۔ اگر تم اتنے ہی اللہ کے مقرب ہو اور اتنا خاص تعلق ہے پھر تمہیں مرنے کے بعد عذاب کیوں ہوگا؟ کیا پیاروں کو عذاب دیا جاتا ہے؟ وقالت اليہود، یہودیوں نے کہا، والنصارى، اور نصارہ نے بھی کہا، دونوں نے کہا علیحدہ علیحدہ، یہودیوں نے بھی کہا، نصارہ نے بھی کیا کہا؟
نحن ابناء اللہ، ہم تو اللہ کے لیے بیٹوں کی طرح ہیں، وَأَحِبَّاؤُهُ، اور ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہم اللہ کے چہتے ہیں، ہم اللہ کے پیارے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے میرے پیارے پیغمبر تردید میں، فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم، تو اللہ تمہیں سزا کیوں دے گا تمہارے گناہوں کی وجہ سے؟ اگر یہی بات سچی ہے تو پھر تمہیں اللہ سزا کیوں دے گا تمہارے گناہوں کی وجہ سے؟ تو ان کی سوچ، ان کا دعویٰ، ان کی بات، اس کے غلط ہونے کو بیان کیا گیا۔ اب جو صحیح حقیقت ہے اس کو بتایا گیا۔ بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم بشر ہو، انسان ہو، عام انسانوں کی طرح اور عام مخلوق کی طرح۔ جس طرح اللہ کے دوسرے انسان مخلوق ہیں اور اللہ کے بندے ہیں، تم بھی اس طرح اللہ کے مخلوق ہو، بشر ہو، انسان ہو۔ کوئی خصوصی تعلق تمہارا اللہ کے ساتھ ہو؟ بل، یہ بات نہیں جو تم کہہ رہے ہو کہ ابناء اللہ احباؤ، نہ تم ابناء اللہ ہو نہ تم احباء ہو، بل انتم بشر، بلکہ تم بشر ہو، ممن خلق، اللہ کی مخلوق میں سے، یغفر لمن یشاء، اللہ معاف کرتا ہے جسے چاہے، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور عذاب دیتا ہے، سزا دیتا ہے جسے چاہے۔ آگے پھر اللہ کی توحید پر وہی دلیل اختصار کے ساتھ دوبارہ دہرائی گئی۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ، کیا معنی ہوگا؟ ہاں، وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور سب نے لوٹ کر جانا وہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس اگلی آیت میں پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا اور آپ کی بعثت کا، آپ کے رسول اور نبی ہونے کا تذکرہ کیا گیا۔ فرمایا ہم نے اپنے نبی کو بھیجا اور ایسے دور میں بھیجا کہ آپ سے پہلے بہت زمانہ ایسا گزر گیا تھا کہ رسول نہیں آئے تھے۔ یہ ذرا یاد رکھنا اچھی طرح، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1700 سال گزرے، یعنی 1700 سال۔ سب سے زیادہ رسول لگاتار کثرت کے ساتھ وہ اس دور میں آئے ہیں، پہلے بھی آتے رہے ہیں، مگر سب سے زیادہ رسول بڑی کثرت کے ساتھ، کوئی وقت خالی نہیں رہا، وہ اس دور میں آئے ہیں۔ کیا اس دور میں جو تھی جو گم خرابیاں زیادہ آ رہی ہیں؟ جی بنی اسرائیل کا دور تھا نا آخر، بنی اسرائیل تھے نا آخر۔ اپنی آنکھوں سے اپنی نجات دیکھی، اپنی آنکھوں سے راستے بنتے دیکھے، اپنی آنکھوں سے فرعونیوں کو غرق ہوتے دیکھا، اور آگے کے جب کچھ لوگوں کو بتوں کے سامنے پوجا کرتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے موسیٰ اس طرح کے الہ ہمارے لیے بھی بنانا، تو اب ایسی قوم کا کیا حال ہوگا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک
کل عرصہ کتنا ہے بولو؟ 1700 سال. اور سب سے زیادہ نبی لگاتار اس عرصے میں آئے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کا جو زمانہ ہے، یہ بعض روایتوں میں ذکر ہے 500 سال، بعض روایتوں میں ذکر ہے 600 سال. تو اس میں کوئی تعارض والی بات نہیں ہے، چونکہ جو صحیح بات قرین قیاس ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 569 سال کا عرصہ ہے. کتنا؟ 69. اب یہ جو 69 سال ہیں، اس کو اگر پوری صدی کہہ دیا جائے تو 600 سال ہے، اگر اس عدد کثر کا لحاظ نہ کیا جائے تو 500 سال ہے. تو کل عرصہ بنتا ہے 569 سال. یہ جو 569 سال کا عرصہ ہے، اس میں کوئی نبی نہیں آیا، اس میں کوئی رسول نہیں آیا. اس زمانے میں تورات اور انجیل کے اندر سب سے زیادہ تخریف ہوئی، سب سے زیادہ تخریف اس زمانے میں ہوئی. اور اس زمانے میں حق کو چھپا کر، دبا کر مولویوں نے، ان کے پیروں نے خوب عیش اڑائی. اور اس زمانے میں لوگوں کو جو ہدایت والا راستہ تھا وہ بالکل گم تھا. اعتدال پسند لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، بعض لوگ اچھے بھی تھے مگر صحیح دین ان کے پاس بھی نہیں تھا، کیونکہ جب صحیح دین بتانے والا کوئی نہیں تھا، مگر غلط ملت سلط جو بھی انہیں کہا گیا وہ اخلاص کے ساتھ لگے رہے کہ چلو یہی دین ہے. ایسے لوگ بھی تھے مگر صحیح رہنمائی دین ان کے پاس بھی نہ تھی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کا عرصہ کتنا ہے؟ اس عرصے میں کوئی نبی، اور اس عرصے کو کہا جاتا ہے فترت رسل. فترت کا معنی ہے ختم ہو جانا، رسول رسول کی جمع ہے، رسولوں کا ختم ہو جانا، یعنی اس عرصے میں کوئی رسول نہیں آیا. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے جو وحی آئی، وہ بتاؤ کہاں آئی ہے؟ غار حرا میں. پہلی وحی کے بعد پھر وحی تقریباً 2-2.5 سال تک نہیں آئی. یہ جو زمانہ ہے غار حرا والی وحی سے لے کر دوسری وحی نازل ہونے تک درمیان کا، اس کو کہا جاتا ہے حدیث کی اصطلاح میں فترت وحی کا زمانہ. فترت فے تیرے فترت معنی ختم ہونا، وحی معنی وحی، یعنی وحی کے رک جانے کا زمانہ. پہلی وحی آئی پھر وحی رک گئی. تو نبی کریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کا جو عرصہ ہے، اس عرصے کو کیا کہا جاتا ہے؟ فترت رسل، یعنی رسولوں کے ختم ہونے کا، رک جانے کا زمانہ. اس زمانے میں کوئی نبی رسول نہیں آیا. چنانچہ فترت رسل کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اللہ نے کہا لوگو تاکہ اب قیامت تک کے لیے میرا یہ پیارا پیغمبر آ گیا ہے اور اس لیے بھیج رہا ہوں ساری کائنات کے لیے امام الانبیاء خاتم الرسل کو، تاکہ کل کو یہ نہ کہہ سکو کہ ہمیں سمجھانے والا آیا ہی کوئی نہیں. آ گیا ہے میرا پیارا پیغمبر تمہیں سمجھانے کے لیے، اور کیا سمجھائے گا؟ میری کتاب سمجھائے گا. اور میرے پیارے نبی کے جانے کے بعد علماء کرام میرے پیارے پیغمبر کے وارث ہوں گے، پھر وہ یہ کام آگے کرتے رہیں گے. اور اللہ علماء کو صحیح معنی میں وارث اور جانشین بنائے. جو صحیح ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، تو بعض نام کے مولوی وارث بن گئے، پھر قرآن اور سنت کی تعلیم کے بجائے
لوگوں کو خوابوں پر، قصوں پر، ہاں نا خلف، جی بہت زیادہ ہے نا، ہاں اسی لیے تو رونا آتا ہے، یقین جانے رونا آتا ہے، یا اللہ کیا ہو رہا ہے، کیا کرنا چاہیے۔ دیکھیے جی، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاکم رسولنا، تحقیق آ گئے تمہارے پاس ہمارا رسول۔ کون مراد ہے رسول سے؟ یبین لکم، ہاں بیان کرے، تو علماء انبیاء کے وارث وہ کس چیز میں؟ ہاں بیان کرنے میں۔ علی فترۃ من الرسل، رسولوں کے ختم ہو جانے پر، رسولوں کے فترت ختم ہو جائیں، علی فترۃ من الرسل، رسولوں کے ختم ہو جانے پر، ان تقولوا، تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکو کہ ما جاءنا من بشیر، ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا آیا ہی نہیں، ہمیں کوئی بتانے والا آیا ہی نہیں، ولا نذیر، اور ہماری نافرمانی پر، ہماری ضلالت اور گمراہی پر ہمیں کوئی ڈر سنانے والا آیا ہی نہیں۔ لو فقد جاءکم بشیر و نذیر، میرا پیارا پیغمبر تمہارے پاس بشیر بن کر آ گیا ہے، تمہارے پاس میرا پیارا پیغمبر نذیر بن کر آ گیا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھ نصیب فرمائے۔ یہ شروع کی جو آیت ہم نے پڑھی ہے کہ نور کتاب و مبین، یعنی کہ قرآن نور ہے، ایسے ہی ہے جی، تو نور جو ہے وہ بنیادی طور پر لطیف چیز ہوتی ہے جس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، تو یہ تو قرآن کو کہنا ہے کتاب شکل میں۔ ایک نور وہ ہوتا ہے جو حصی ہوتا ہے، حصی نور تو ایسا ہی ہوتا ہے، قرآن حصی نور نہیں ہے کہ اس سے کوئی روشنی ہو جائے، ورنہ اندھیرے والے کمرے میں بہت سارے قرآن ہوں تو آدمی کہے جی یہ کیا وجہ ہے، یہ تو نور ہے، تو یہاں تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ یہاں نور سے مراد ہے روحانی نور، یہ ہمارے دل میں نور پیدا کرتا ہے، جس نور کی وجہ سے اللہ کو پہچانا جاتا ہے، اس نور کی وجہ سے اللہ کے رسول کی معرفت ہوتی ہے، اس نور کی، یہ دنیا کا نور، یہ کیا نور ہے؟ حقیقی نور وہ ہے جو نور قرآن کے ذریعے سے ہمارے دل میں پیدا ہوتا ہے، جس نور سے وہاں تک پہنچا جائے جہاں تک یہ حصی اور دنیا والے نور والے بھی نہ پہنچ سکیں، وہ نور، نور ایمان، نور ہدایت، جس کی وجہ سے آدمی اللہ تک پہنچے۔ یہ اشتہاراتی لفظ جو ہے یہ حسن اکرام کا، جی حسن، بالکل۔ ہو گیا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمیں حق کا راستہ دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ باطل سے بچا۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ یا اللہ سب کا آنا بیٹھنا سننا قبول فرما، یا اللہ ہماری مشکلات کو آسان فرما، یا اللہ عافیت اور سلامتی نصیب فرما، یا اللہ سکون والی، عزت والی، دین والی، صحت والی، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث برحمتک یا رحیم۔
واہ کیا حال ہے خیریت کیا حال ہے خیریت کیا حال ہے خیریت کیا حال ہے